السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ حضرات گرامی قدر، فی زمانہ جو ہمارے ملک کو، ہمارے وطن عزیز کو درپیش خطرات لاحق ہیں، چاہے وہ نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہو یا جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ ہو، اس میں بحیثیت نوجوان ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اسی طرح دین کے غلبے، احیاء اسلام کے لیے اور اپنے وطن عزیز میں نفاذ اسلام کے لیے کس طرح ہم جد و جہد کر سکتے ہیں، کون سی باتیں ہیں جنہیں اپنا کر ہم اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے وطن عزیز کے لیے بھی اور اپنے اسلام کے لیے بھی ہم کوئی نمایاں خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلی بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو پہچانیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو پیدا فرمایا ہے، ہماری تخلیق کا آخر مقصد کیا ہے؟ مقصد حیات وہ جب انسان پہچان لیتا ہے تو اس کو سمت اور ڈائریکشن اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کو ایک سمت مل جاتی ہے، اس کو کام کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ مل جاتا ہے۔ مقصد بدقسمتی سے کہ ہم اپنے مقصد حیات سے دور اور غافل ہو چکے ہیں، بے مقصد زندگی بسر ہو رہی ہے، نہ صبح نہ شام نہ دن نہ رات، کوئی لمحہ ہمارا با مقصد نہیں ہوتا، بے مقصد لہو و لعب میں ہم گزار دیتے ہیں، کیونکہ مقصد حیات کا تعین پہلے بڑا ضروری ہے۔ پھر ان خطرات کا ادراک کریں، ان کا تدارک کریں، اور پھر تیسرا، ہمیشہ اللہ کی نصرت، اس کی مدد، اس کی رحمت کی امید رکھیں، کبھی مایوسی کو قریب نہ آنے دیں۔ اور چوتھی بات، اکابرین امت کو، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام و محدثین، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے سلف گزرے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل رہنما اور رہبر بنائیں، ان کی سیرت کے ان گوشوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور پانچویں اور آخری بات، قضاء اور قدر کے عقیدے کو دل میں مضبوطی کے ساتھ جگہ دیں۔ یہ قضاء اور قدر کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر ایمان، جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، قضاء اور قدر، اس پر مضبوط ایمان انشاءاللہ ہماری اس جوانی کو اور آگے آنے والے بڑھاپے کو اور آنے والے وقت کو کارآمد اور مفید بنا سکتا ہے، جب انسان کا قضاء اور قدر پر ایمان ہو۔ نوجوانوں کی مثال آپ کے سامنے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کی شان ہے، کیا ان کا مقام ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی مثال کو دیکھیے، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ آل یاسر کو دیکھیے، ان کے صاحبزادے، ان کی بیوی، ان کے والد حضرت یاسر، ان تمام کو نوجوانی کے عالم میں اسلام قبول کرنے کی پاداش میں مکے میں وہ تکالیف دی گئیں، انتہائی اذیت ناک سزائیں ان کو دی گئیں، حتیٰ کہ آل یاسر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تکالیف میں دیکھا تو آپ نے فرمایا ابشروا، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں اصبروا یا آل یاسر موعدکم الجنہ، آل یاسر، اے یاسر کے گھرانے والو ذرا صبر کرو، تمہارے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، ذرا صبر سے کام لو، قیامت کا دن ہوگا، لو خاندان کا ایک ایک فرد ہو کر جنت میں جائیں گے، تم پورے کا پورا گھرانہ سب مل کر جنت میں جاؤ گے، موعدکم الجنہ۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے۔ اور قضاء اور قدر پر ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ رزق سے بڑھ کر ہم حاصل نہیں کر سکتے، جو دکھ پریشانی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی وہ ٹل نہیں سکتی، جو ہونی ہے وہ ہو کر رہنی ہے۔ یہ قضاء اور قدر پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اتنا انسان اللہ کے قریب ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بڑی پیاری بات، بڑی خوبصورت بات انہوں نے خیبر کے موقع پر جنگ کے دوران دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر کی تھی۔ قضاء اور قدر پر ان کا ایمان دیکھیے، بعض نے جب مرحب کے سامنے آنے سے بتایا نہ، ڈرایا کہ وہ اس طرح کا جرنیل ہے، بڑا بہادر اور دلیر ہے،
ایسا نہ ہو کہ اس کا وار آپ کے جسم پر لگ جائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کمال اور مضبوط ایمان کے ساتھ قضاء اور قدر پر مضبوط ایمان رکھتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا ای یومین من الموت افروا، ای یومین من الموت افروا، موت کے 2 دنوں میں سے کون سے دن سے میں راہ فرار اختیار کروں؟ کون سا دن ہے موت کا جس سے میں راہ فرار اختیار کروں؟ میں کس طرح موت سے اور موت کے دن سے میں کس طرح بھاگ سکتا ہوں؟ 2 دن کون سے موت کے؟ یوم لا یقدر، ایک وہ دن جس میں موت مقدر ہی نہیں۔ ارے جب موت مقدر ہی نہیں تو میں اس دن سے کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ وَيَوْمٌ قُدِّرَ، اور ایک دن موت کا مقدر ہے، اس دن سے میں کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ 2 ہی دن ہے زندگی کے، ایک وہ دن جس میں موت آنی ہے تو اس سے بھی میں بھاگ نہیں سکتا، اور ایک وہ دن جس میں موت لکھی نہیں ہے تو میں کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ آگے فرمایا یوم لا یقدر لا ارہبہ، سنو جس دن موت میرا مقدر نہیں ہے، جس دن موت لکھی نہیں، میں اس دن کیوں بھاگوں؟ میں نہیں بھاگ سکتا، میدان نہیں چھوڑ سکتا۔ وَمِنَ الْمَقْدُورِ لَا يَنْجُ الْحَذَرُ، اور جس دن واقعتاً موت لکھی ہے، جس دن موت مقدر ہے، اس دن تمہارا ڈرانا، میرا بھاگنا مجھے کارآمد نہیں ہو سکتا، اس دن بھاگنے کا کیا فائدہ؟ جو ہونی ہے وہ ہونی ہے۔ تو یہ قضاء اور قدر پر مضبوط ایمان ہے کہ اللہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، یہ اس بات پر مضبوط ایمان ہو۔ سلف صالحین کو دیکھیے، جب ایک اماں کو، ایک بوڑھی عمر رسیدہ خاتون کو، جب اس کا شوہر جنگ کے میدان میں جا رہا تھا اور کوئی والی وارث نہیں، بعض نے، رشتہ داروں نے مشورہ دیا اس خاتون خانہ کو، اس نیک سیرت بی بی کو، وہ دلیر، وہ باہمت اور دیندار متدین خاتون ہیں، ہمارے لیے اسلاف ہیں، رہنما ہیں۔ شوہر جہاد پہ جانے لگا، لوگوں نے سمجھایا کہ تجھے کھلائے گا کون؟ تیرے جو اخراجات ہیں، معاملات ہیں، کون پورے کرے گا؟ شوہر کو جہاد پہ بھیج دو گی تو پیچھے سے نگرانی کون کرے گا؟ ذمہ داری کون نبھائے گا؟ تجھے کھلائے گا اور پلائے گا کون؟ اس ماں نے، اس خاتون خانہ نے، اس مومنہ عورت نے جس کا قضاء اور قدر پر مضبوط ایمان تھا، اللہ کو رزاق مانتی تھی، کیا کہا اپنے شوہر کے بارے میں؟ انی لأعرف زوجی اکالا، انی لأعرف زوجی اکالا ولم اعرفہ رزاقا، میں اپنے شوہر کو اکال سمجھتی ہوں، اکال، بس وہ مجھے کھلانے والا ہے۔ ولم اعرفہ رزاقا، میں اسے رزاق نہیں سمجھتی، رزاق میرا رب ہے، رزق دینے والا تو میرا رب ہے۔ شوہر تو بس ایک اکال کی حیثیت رکھتا ہے، ایک کھلانے پلانے، نان و نفقہ کا ذمہ دار اللہ نے بنایا ہے، حقیقت میں تو رزاق اللہ ہے۔ انی لأعرف زوجی اکالا ولم اعرفہ رزاقا، میں شوہر کو اکال تو سمجھتی ہوں، رزاق نہیں سمجھتی۔ فَإِذَا مَاتَ الْأَكَّالُ، اگر میرا اکال مر بھی گیا، اللہ کو پیارا بھی ہو گیا، شہید بھی ہو گیا، جو مجھے کھلانے پلانے والا میرا شوہر اگر وہ مر بھی گیا، باقی الرزاق، اکال چلے گیا تو خیر ہے، رزاق تو ہمیشہ باقی ہے نا۔ یہ تھا قضاء اور قدر پر ایمان۔ اس طرح کے ٹھوس اور مضبوط ایمان کے ساتھ ہم نے اپنے یہ ایام گزارنے ہیں تاکہ دین اور دنیا کی سعادتیں نصیب ہوں، آخرت کے لیے ذخیرہ جمع ہو سکے، آخرت کی فکر بھی پیدا ہو، کیونکہ قیامت والے دن اس عین ایام نوجوانی کا بھی ایک سوال ہوگا کہ یہ اپنی جوانی کہاں کھپائی تھی، کہاں گزاری تھی، دین کے لیے کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی، اور دنیا کے لیے کیا کرتے رہے۔ اس لیے ان ایام کو ہم نے مفید بنانا ہے، دین کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے، اور اپنے وطن کے لیے کچھ ایسا کرنا ہے تاکہ کل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔